اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ سورہ طور مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 52 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو عموماً 76 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ غالب خیال یہ ہے کہ نبوت کے چوتھے سے چھٹے سال کے دوران کا جو عرصہ ہے، تو اس عرصہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ سورت کا ربط گزشتہ سورت سے سورۃ الذاریات کے اندر یہ واضح فرمایا گیا تھا کہ صرف قبروں سے نکلنا ہی نہیں ہے، بلکہ جزا اور سزا بھی ہے، اور اس چیز کے لیے کچھ شواہد بیان ہوئے تھے۔ اب یہ جو سورۃ طور ہے، اس میں ترقی کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب نے آنا ہے اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا، کوئی کسی کو چھڑوا بھی نہیں سکے گا۔ سورت کا خلاصہ سورت کا دعویٰ کہ عذاب آئے گا اور نہ کوئی بھاگ سکے گا، نہ کوئی کسی کو چھڑوا سکے گا۔ اس دعویٰ کے لیے سورت کی ابتدا میں 5 شاہد ہیں۔ 3 شاہد پہلی چیز کے لیے ہیں کہ عذاب آئے گا، اور 2 شاہد دوسری چیز کے لیے ہیں کہ جب عذاب آئے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا اور چھڑوا نہیں سکے گا۔ یہ جو 5 شاہد ہیں، ان میں سے ایک دلیل وحی ہے، 2 دلیلیں نقلی ہیں اور 2 دلیلیں عقلی ہیں۔ سورت کے درمیان مسئلہ توحید کا بیان بھی ہے کہ جس مسئلے پر عمل کر کے عذاب سے نجات ممکن ہے۔ سورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور پھر مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ مزید اس سورہ مبارکہ کے اندر بشارات، تخویفات، زجرات اور شکابہ وغیرہ ہے۔ والطور وکتاب مستور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ والطور کے نیچے لکھ لیں دلیل نقلی، دلیل نقلی۔ وکتاب مستور کے نیچے بھی پھر لکھ لیں دلیل نقلی۔
5 شواہد میں سے میں نے کہا تھا کہ 2 دلیل نقلی ہوں گے، تو یہ دونوں ہو گئے، 1 دلیل وحی اور 2 دلیل عقلی، وہ آگے آ رہے ہیں۔ قسم ہے طور کی، طور معروف پہاڑ ہے جس کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو نبوت بھی ملی، پھر اسی پہاڑ کے اوپر اعتکاف کرنے کا بھی حکم ہوا، اور تورات بھی اسی پہاڑ کے اوپر عطا کی گئی۔ بعض اوقات جگہ بولی جاتی ہے اور مقصود وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس جگہ پر آئی ہے، تو یہاں پر بھی اصل میں مقصود وہ وہی ہے کہ جو کوہ طور پر نازل ہوئی ہے، کہ وہ وہی جو ہے یہ شہادت دیتی ہے۔ کوہ طور کی جو وحی ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، اس میں تورات، زبور، انجیل سب شامل ہیں کہ ساری کتابیں جو ہیں ان کے اندر بھی یہی بات ہوئی کہ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی چھڑوا نہیں سکے گا۔ فی رق منشور، کشادہ اوراق کے اندر لکھی ہوئی کتاب۔ والبیت المعمور، دلیل وحی، دلیل وحی۔ اور آباد گھر کی قسم، آباد گھر سے مراد بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور یہ وحی جو ہے یہ بھی یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور نہ اس سے کوئی بھاگ سکے گا نہ چھڑا سکے گا، تو یہ دلیل وحی ہو گئی۔ والسقف المرفوع، دلیل عقلی، دلیل عقلی۔ والبحر المسجور، دلیل عقلی۔ والسقف المرفوع کے نیچے بھی دلیل عقلی، والبحر المسجور کے نیچے بھی دلیل عقلی۔ والسقف المرفوع، بلند چھت کی قسم۔ والبحر المسجور، اور بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ بلند چھت سے مراد آسمان ہے کہ دیکھو آسمان نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت کی پکڑ جب آئے گی، عذاب آئے گا، تو کوئی بھاگ کے کہاں جا سکے گا؟ ساری کائنات کو تو اللہ نے گھیرا ہوا ہے اس آسمان کے ذریعے، تو آسمان سے بچ کے چھپ کے اس گھیراؤ سے بھاگ کوئی نہیں سکتا، تو اللہ کے عذاب سے بچ کے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ والبحر المسجور، بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ زمین کو ہر طرف سے سمندر نے گھیرا ہوا ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ کے جائے گا تو جائے گا کہاں؟ ہر طرف سمندر موجود ہے، تو اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بچ کے جا نہیں سکتا۔ ان عذاب ربک لواقع، دعویٰ کا پہلا جز، دعویٰ کا پہلا جز، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی کہ عذاب ضرور آنا ہے۔ ما لہ من دافع، دعویٰ کا دوسرا جز، دعویٰ کا دوسرا جز، کوئی اس کو ہٹا سکنے والا نہیں۔ جب عذاب آئے گا تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکے گا، کوئی اس سے چھڑوا نہیں سکے گا،
تو یہ دعویٰ کا دوسرا جز ہو گیا۔ یوم تمور السماء مورا، یہ عذاب اس دن آئے گا کہ جس دن آسمان لرزے گا کپ کپا کر، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلیں گے چلنا، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تخویف اخروی، پس اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، جو کہ باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے، یوم یدعون، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے جہنم کے آگ کی طرف دھکیلے جانا، یہ وہ ہے آگ کہ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے، تو اب جو ہے آج بھی جھٹلا کے دیکھو بھلا اگر جھٹلایا جاتا ہے، اب تم اس کے اندر پڑھ رہے ہو۔ افسحر ھذا، کیا یہ کوئی جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا یہ کہ تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو آج تو تمہارے اوپر واضح ہو رہا ہے نا کہ عذاب حق ہے، یہ آگ جو ہے جہنم کی، اس کے اندر آ رہے ہو آج۔ اصلوہا فاصبروا اور لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ، پس تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ صبر کرنے پر دنیا کے اندر کئی بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر تم اب جہنم کے اندر صبر کرو تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اور بلکہ صبر کوئی کر سکتا بھی کوئی نہیں، اور صبر نہ کرو تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پر تو ہے وہ دونوں معاملے برابر ہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ ان المتقین فی جنات، بشارت، بے شک جو متقی ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، میوے کھاتے ہوں گے جیسا کہ ان کے رب نے ان کو دیے، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور بچائے گا ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے۔ کھاؤ اور پیو خوش ہضم، بوجہ اس کے کہ جو کچھ تم کرتے رہے، دنیا میں تم نے نیکی کی، اب تمہارے لیے نیک بدلہ ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیے لگائے ہوں گے تختوں کے اوپر، جو تخت صف در صف جو ہیں وہ بچھے ہوئے ہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم نے ان کی شادی کر دی موٹی آنکھیں والی حوروں سے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی ذریت نے ایمان کے معاملہ میں، ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے کسی چیز کی۔ والد یا والدہ، یہ ایمان انہوں نے قبول کیا اور بڑی نیکی والی زندگی گزاری، بڑے بہترین اعمال تھے ان کے۔ آگے اولاد ہے، ایمان والی تو وہ بھی ہے، لیکن اس طرح کی نیکی جس طرح والدین میں تھی اس طرح کی اولاد کے اندر اب موجود کوئی نہیں۔ والدین کے درجات بہت اونچے ہیں، بلند ہیں، اولاد ان درجات تک نہیں پہنچ پا رہی۔ اللہ کہتے ہیں ہم اپنی رحمت سے ملا دیں گے، اپنے فضل سے ملا دیں گے، بچوں کا درجہ بھی ہم اونچا کر دیں گے، حالانکہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے تو ان اونچے درجات کے مستحق کوئی نہیں، لیکن ان کے والدین چاہیں گے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو والدین کی اس خواہش کا لحاظ ہوگا اور اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اولاد کو بھی درجہ بلند دے کر والدین تک پہنچا دیا جائے گا۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ،
اور ہم ان کے عمل میں سے بھی کچھ کم نہیں کریں گے۔ یہ جب کہا نا کہ بچوں کا درجہ بڑھا کے ان کو بھی والدین کے ساتھ ملا دیں گے، تو خیال ہوا کہ شاید اس کی صورت یہ ہو کہ والدین کی کچھ نیکیاں بچوں کو دے دی جائیں، تو والدین کی نیکیاں جب بچوں کو دے دی جائیں گی تو بچوں کے درجے کچھ بڑھ جائیں گے، ادھر سے والدین کی نیکیاں چونکہ کم ہو گئی ہے تو ان کے درجے کچھ کم ہو جائیں گے، تو کوئی درمیانی جگہ ہو جائے گی جہاں پر پہلے والدین تھے اب ان کو نیچے کر دیا جائے گا اور اولاد کو کچھ اوپر کر دیا جائے گا، تو درمیان میں کر کے برابر کر دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جس وقت ایک جنت کے اونچے درجے تک جب پہنچ چکا اس کو تو نیچے کوئی نہیں کرنا، اس کی نیکیوں میں سے کمی کوئی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ والدین کو تھوڑا نیچے کر دیا جائے، اولاد کو تھوڑا اوپر کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ صرف اولاد کو اوپر کیا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی جو اس نے کمایا ہے اس میں پھنسا ہوا ہے۔ ذکر پہلے ہو رہا ہے کہ والدین بڑے اونچے درجے والے ہیں، پھر اولاد جو ہے ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اب یہ تو معاملہ خوشی کا ہے، لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنے کام میں اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے۔ اب یہ پھنسا ہونا جو ہے یہ تو خوشی والی معاملہ نہیں ہے۔ یہ موبائل فون رکھ دو بیٹا، مسلسل آپ کافی دیر سے موبائل فون لگے ہوئے ہو۔ تو پیچھے معاملہ تو ایک خوشی والا چل رہا ہے، اب اچانک یہ بات آ گئی کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے کمائی کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے، ربط اس طرح ہے کہ پہلے ذکر ہوا کہ والدین اونچے درجے کے ہیں تو اولاد بھی اس اونچے درجے میں چلی جائے گی۔ اب ایک سوال ذہنوں میں آیا کہ یہ نیک والدین تھے نا، تو نیک والدین کی وجہ سے اولاد کا درجہ بھی کچھ بڑھ گیا، والدین کی نیکی اولاد کے بھی کچھ کام آ گئی، تو کیا اگر والدین برے ہوں تو ان کی برائی کا وبال جو ہے کیا وہ بھی کچھ اولاد پر بھی پڑے گا کہ اولاد کے اوپر بھی اس کی سزا ہو جائے؟ تو کہا کہ نہیں، یہاں پر معاملہ کوئی نہیں، وہاں تو اللہ کا فضل ہونا ہے، نہ رحمت ہونی ہے، تو اولاد بھی بڑے درجوں تک پہنچ جانی ہے، لیکن اولاد کے اوپر یہ ظلم تو نہیں اللہ کر سکتے کہ والدین گناہ گار ہوں اور ان کے گناہ جو ہیں وہ بچوں کو دے دیے جائیں، تو ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے اپنے اپنے بس جو کرتوت ہوں گے ان کی سزا بھگتے گا، کسی دوسرے کی سزا جو ہے وہ کسی نے نہیں بھگتنی۔ اللہ اللہ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم لگاتار ان کو دیں گے پھل اور گوشت جس کو وہ چاہیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَاسًا، جھپٹ رہے ہوں گے اس میں پیالے پر، لا لغو فیہا ولا تاسیم، پیالہ وہ ایسا ہوگا کہ جس کے پینے میں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔ دنیا کے اندر شراب پی کے بےہودہ گوئی ہوتی ہے، گناہ جیسے گناہ والے افعال ہوتے ہیں، لیکن جنت کے اندر یہ پیالے دیے جائیں گے شراب کے، اور ان کے پینے پر کوئی بےہودہ گوئی کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر لفظ آئے کہ یتنازعون فیہا کاسن، پیالے پر جھپٹ رہے ہوں گے، تو یہ خوش طبعی کے ساتھ ہے کہ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ کھیلیں کرتے ہوئے ہنسی کرتے ہوئے ایک کو پیالہ پیش کیا جا رہا ہے، دوسرا اسے کھینچ رہا ہے، جھپٹ رہا ہے، حالانکہ وہاں پر کمی تو ہونی کوئی نہیں کہ اگر اس کو مل گیا تو مجھے نہیں ملنا، ایسا تو کوئی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کھو کے کھان دا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تو یہ کھو کے کھان دا ہوتے نا وہ ایک اپنی لذت ہوئے گی، ایک اپنا مزہ ہوئے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور چکر لگا رہے ہوں گے ان پر لڑکے، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہوں۔ تو یہ لڑکے جو ہیں تو یہ بھی پیالیاں لے کے تھال لے کے تو اس کے اندر نعمتیں لے کر تو جنتیوں کو پیش کر رہے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف سوال کرتے ہوئے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا،
قبل فی اہلنا مشفقین، کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے اندر ڈرتے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا، اب اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا اور ہم کو لو کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل، عذاب سے بچنے کی علت، عذاب سے بچنے کی علت، ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے نا کہ ہم کو لو کے عذاب سے بچایا ہے، تو بچایا کیوں ہے؟ وجہ کیا بنی ہے؟ علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہم نے گزاری تھی نا، تو انا کنا من قبل ندعوہ، ہم اسی کو پکارتے تھے، غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے، ہمارے اندر شرک موجود کوئی نہیں تھا۔ تو جب ہم ہر معاملے میں اللہ ہی کو پکارتے تھے تو آج بھی اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرما دیا۔ انہو هو البر الرحیم، بے شک وہ نیک سلوک کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس اے نبی نصیحت کرتا جا تو اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، نہ ہی معاذ اللہ کوئی کاہن ہے اور نہ ہی معاذ اللہ کوئی دیوانہ ہے۔ آپ کو ہدایت کا مبلغ بنایا گیا ہے، داعی بنایا گیا ہے، آپ جو ہے وہ دعوت دیتے جائیے، لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرتے جائیے۔ اس سورہ مبارکہ کا بھی جو دعویٰ ہے کہ اللہ کا عذاب آ جانا ہے، اس سے کوئی چھڑا کوئی نہیں سکے گا، بچا کوئی نہیں سکے گا، خود بھی کوئی بھاگ کوئی نہیں سکے گا، تو آپ یہ چیز دو ٹوک بیان کرتے رہیے۔ لیکن لوگوں نے تو کئی طرح کی باتیں کرنی ہی ہیں، آپ ان کی باتوں کی پرواہ کوئی نہ کیجئے۔ یہ کئی آپ کو کاہن کہیں گے، کئی بھی دیوانہ کہیں گے، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ نہ آپ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے اوپر موت کی گردش کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ شاعر ہے، کل کو مر کھپ جائے گا، دعوت اس کی ساری ختم ہو جائے گی، ہم اس کے اوپر موت کی گردش کا انتظار کرتے ہیں۔ کل اے نبی آپ کہیے، تربصوا، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، تم بھی موت کا انتظار کرو میرے مرنے کا، میں تمہارے مرنے کا انتظار کرتا ہوں۔ میرے مرنے پر تو مجھے اللہ کی طرف سے اجر ہی ملنا ہے، تمہارے مرنے پر ذرا دیکھنا تمہارا کیا حال ہوگا۔ ام تامرہم احلامہم، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی حکم دیتی ہیں، یا یہ لوگ سرکش ہیں؟ ام یقولون شکوا، شکوا تقولہ، یہ بات بنا لی ہے کہ نبی یہ بات بنا کے لے آیا ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان کوئی نہیں رکھتے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ، اگر نبی کوئی معاذ اللہ یہ خود بنا کے لے آیا ہے تو یہ بھی عربی زبان کا کلام ہے، تم بھی عرب لوگ ہو، اگر نبی بنا سکتا ہے تو تم بھی لے آؤ نا پھر کوئی اس طرح کی حدیث، کوئی اس طرح کی بات۔ ان کانوا صادقین، تو وہ بھی لے آئیں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بنا کے لے آیا ہے، تو وہ بھی کوئی اس طرح کی بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، زجر، زجر، کیا وہ بن گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، یعنی خود بخود بن گئے ہیں؟ کیا ان کا یہ خیال ہے؟ ہم خالق نہیں ہیں کیا ان کے؟ کیا وہ خود بخود بن گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا یہ ہے کہ وہ خود خالق ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے خود بنا لیا ہوا ہے۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین بنائے ہیں؟ بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ یقین کوئی نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، یا یہ کوئی خود دروغہ بنے ہوئے ہیں کہ جس کو چاہیں جنت میں ڈال دیں، جس کو چاہیں جہنم میں ڈال دیں، سارے اختیار کیا ان کے پاس ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھیاں ہیں، یستمعون فیہ، کہ جن کے ساتھ یہ سن کر آ جاتے ہوں؟
کہ آسمانوں سے کوئی باتیں سن سن کے نیچے آ جاتے ہوں؟ اگر ایسا ہے نا، کوئی ان کے پاس سیڑھیاں ہیں جس سے آسمان سے کوئی چیزیں سن کے آ جاتے ہیں، تو ذرا پیش کریں نا فلیات، لے کے آئیں کہ وہ جو کچھ سن کے آئے ہیں واضح دلیل کے ساتھ۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا ان کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ تو یہ مشرکین جو ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ان کا رد فرماتے ہوئے، اور یہ کہ اللہ رب العزت کو تو اولاد کی احتیاج ہی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، تو اللہ کی تو اولاد ہے ہی کوئی نہیں، تم اللہ کی اولاد کے قائل ہو، اور پھر اولاد بھی جو بناتے ہو تو بیٹیاں بناتے ہو، خود اپنے لیے بیٹیاں پسند کوئی نہیں کرتے، تو کیا اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا، کیا اے نبی آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں کہ یہ تاوان کے اندر ہیں، بوجھ میں ہیں، ان کو آپ کا اجرت میں مانگنا کوئی بوجھ محسوس ہو رہا ہے اس لیے یہ ایمان نہیں لا رہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں، تو یہ پھر کیوں ایمان کی طرف نہیں آتے؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب موجود ہے؟ فہم یکتبون، پس یہ لکھتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا پھر یہ کوئی داؤ کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا ہم المکیدون، لیکن جو کافر ہیں وہ تو خود داؤ میں آ جائیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے کہ جو یہ شریک بناتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں، یقولوا سحاب مرکوم، تو یہ کہیں گے کہ یہ گاڑا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي، تخویف اخروی، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ ان کو یہاں تک کہ یہ ملیں اپنے اس دن سے کہ جس دن ان کے اوپر کڑک آ جائے گی، جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، کسی کا داؤ کچھ بھی، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس سے پہلے بھی عذاب ہے، اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و بیان توحید، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بیان توحید، اور اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہ، پختہ رہ، صبر کر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک تو ہماری نگاہوں میں ہے، یعنی ہم تیرے نگہبان ہیں، دشمنوں سے تیری حفاظت ہم کریں گے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، جب تو اٹھے اور رات کے وقت بھی، پس تو تسبیح بیان کر، اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت بھی۔